اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ برادران ایمانی، علماء کرام، خواتین و حضرات، شکر گزار ہیں ہم حسن آرا ٹرسٹ کے، جس نے ذکر بپا کیا زینب کا، جو نواسی ہے رسول اسلام کی اور نمونہ ہے اسلام کا، وہ پہ کر جو دنیا میں اسلام فخر کے ساتھ پیش کر سکتا ہے کہ خواتین کو ہم سنوارتے ہیں تو زینب و زہرا بنا دیتے ہیں۔ جب ذکر آتا ہے عورت کا، ذکر چھڑتا ہے اسلام کا، تو ہمیں اس موجودہ میڈیا میں جو سینکڑوں برس کی نمائندگی کر رہا ہے، تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اسلام عورت کا قاتل، اسلام جس نے عورت کو قیدی بنا دیا، عورت جس پر ظلم اسلام کے دائرے میں ہوتے رہے، 4 شادیاں، برقع، چادر، یہ وہ تانے ہیں کہ صدیوں سے مغرب دنیا کے اندر نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ اسلام کی عظمتوں سے ناواقف مسلمان، تیز روح میں بہ جانے والا مسلمان، ورشپر آف دا رائزنگ سن مسلمان، ان تانوں کو اپنے لیے بے عزتی سمجھ کے کہتا ہے نہیں، اسلام ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اور وہ اسلام کے قوانین کے اندر تبدیلی کا خواہاں ہے۔ چند مہینے پہلے زی ٹی وی کے اوپر ایک مباحثہ میں نے سنا کہ جس کے اندر ہمارے بنات والا اور دوسرے حضرات شریک تھے، آزاد خیال خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس کے اوپر بی جے پی کے سو کالڈ مسلم لیڈر نقوی صاحب یا نقلی صاحب جو بھی تھے، بہرحال وہ اسلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بتانے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ ہر جگہ قانون بدل رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے، اسلام کی مسلمان ہندوستان میں قانون کیوں نہیں بدلتا؟ جس بیچارے کو اسلام کی الف نہیں معلوم، وہ اسلام کی تشریح کرنے چلا ہے۔ یہی سیاست کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں ان تمام خواتین سے جو وہ پیغام سن رہی تھی اور وہ ٹاک سن رہی تھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے عورت اپنی تاریخ پر نظر ڈالے کہ یہ کہاں سے چلی تھی اور اسلام نے اسے کس منزل پہ لا کے پہنچا دیا۔ اس لیے کہ اسلام کو سمجھنے کے پہلے ان تمام احسانات کو دنیا بھول جاتی ہے، اس لیے کہ چمکتا ہوا سورج جب چمکتا ہے تو ہمیں عظمتوں کا احساس ہم فراموش کر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر سورج نہ نکلتا تو ہمارا حشر کیا ہوتا۔ بس جو حشر سورج کے نہ نکلنے سے اس زمین کا ہوتا، وہی حشر اسلام کے نہ آنے سے بنی نوع انسان کا ہوتا۔ چلیے ایک ہی سانس میں ہم تاریخ انسانیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب سے 6000 سال قبل مسیح چائنا کے اندر کنفوشس جو جانوروں کی مصیبتوں پہ روتا ہے، قانون بناتا ہے، عورت کو اپنے لیے عزت کا مقام نہیں دیتا۔ وہ مہینے کے مخصوص دنوں میں عورت کو باورچی خانے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسے نجس مانتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا دیا ہوا پانی، اس کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی غذا کنفوشس کے نزدیک حرام ہے، نجس ہے۔ ہندوستان کی پوتر دھرتی پر جہاں اہنسا کے پجاری ہزاروں سال سے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں شوہر کی چتا کے اوپر جلتے ہوئے جوان جسموں کے دھوئیں کو دیکھ کر کسی پنڈت کی آتما کے اندر کوئی لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ ماتھے پہ تلک لگانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہزاروں سال سے عورت کے جسم کو جلتا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن کوئی آواز ان کے حق کے لیے بلند نہیں کی۔ گنگا کے پوتر موجوں کے دامن میں زندگیوں کو نظر کر دیا جاتا تھا، اور یہ ننھی منھی سی لڑکی نظر دریا ہو جاتی تھی۔ اس پر کسی کے دل میں رحم کی کوئی کروٹ پیدا نہیں ہوئی۔ جب جسم جلتے رہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ستی کی رسم کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تعویل پیش کی گئی کہ اس دور کے اندر پتی اور پتنی میں اس قدر پریم ہوتا تھا کہ پتی کے دیہانت کے بعد، مر جانے کے بعد، اس کی پتنی جل کے اپنے آتش محبت کا ثبوت دیتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ تعویل کسی بیوقوف کو مطمئن کر سکے، مگر آتش الفت تو وہ ہے جو دونوں طرف جلتی ہے۔ آپ نے کبھی ایسے عشق بھی دیکھا ہوگا جو ون وے ٹریفک کی طرح ہو، صرف ایک ہی کو عشق ہوتا ہو، دوسرے کو نہ ہو؟ اگر ہندوستان کے اتہاس میں کروڑوں مثالیں اس بات کی ملتی ہیں
کہ پتی کی چتا کے اوپر کروڑوں جسم جل گئے اور ستی ہو گئی، تو کوئی ایک ستا دکھاؤ کہ جو عورت کے مرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جلا لیا ہو۔ الفت کا جو مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یہ آتش الفت تھی یا پھر کچھ اور تھا؟ اس لیے کہ ہندوستان کے پرانے کلچر کے اندر اتحاد میں یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ یہاں سب کو مقام حاصل تھا، مگر ودوا کے لیے کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ وہ ڈائن تھی، شوہر کے گھر میں مصیبت تھی، ماں باپ کے گھر میں اس کو سر میں تیل ڈالنے کا ادھیکار نہ تھا، اسے نئے کپڑے پہننے کا حق نہ تھا، دوسرے کو بچے کو گود میں لینے کے لیے اس کو مصیبت اور ڈائن سمجھا جاتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ ہر روز کے جلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دن جل کے خاکستر ہو جائے۔ یہ ایک طنز تھا ایک زندگی کا، ایک طنز تھا ایک حیات کا، ایک طنز تھا جس کو محبت کا عنوان دے دیا گیا۔ ہندوستان کی زمین کے برابر میں ہمیں ایران کی سرزمین ملتی ہے، جہاں پر مشرق کا فلسفہ دنیا کا سب سے وحشت ناک فلسفہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کمیونزم نے ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو انسانیت کے فروغ کی پہلی خصلت اول سمجھا کہ انسانیت دکھی انسانیت ہے، دولت برابر بانٹ دو شانتی ہو جائے گی۔ مشرق پہلا انسان تھا کہ جس نے کمیونزم کی بنیاد ڈالی تھی، مگر وہ نالاک یہ کہتا ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں جڑ ہیں مصیبتوں کی، ایک عورت ایک دولت، لہذا دولت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت سے بس ایک ہی رشتہ رکھو، وہ عورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ کی بعد نے اپنے محل سے ہر قسم کے پہرے اٹھا لیے کہ جو چاہے حرم سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہ تھی ایران کی وہ تہذیب کہ جس کے اندر مشرق کے فلسفے نے انسانیت کے اوپر وہ بدنما داغ پیدا کیا تھا۔ ایران کے پہلو میں عرب کی سرزمین ہے کہ جہاں صدیوں تک جھلستے ہوئے ریگستانوں میں ننھے منھے جسم دبا دیے جاتے تھے، اور باپ بڑے فخر سے اپنے ان نوزائیدہ بچیوں کو دفن کر کے مسکرایا کرتا تھا۔ یہ وہ عرب کا کلچر تھا جہاں باپ کی چھوڑی ہوئی بدواؤں کو جوان بیٹے استعمال کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر بد تہذیبی کا دور اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب کی سرزمین کے برابر شام کے اندر سیدہ سور طرابلس کا وہ علاقہ تھا کہ جہاں عورتیں شاہراہوں پہ بیٹھ جاتی تھیں اور آنے والے مسافروں کے لیے سبیل، اور وہ بھی فی سبیل اللہ سمجھی جاتی تھیں۔ اس طریقے سے اس سے بڑھ کر اور بد تہذیبی کا دور کوئی نہ تھا۔ شام کے اندر جو بعد میں رومن امپائر کا حصہ بنا، لولو اور اشتروت دو دیوی اور دیوتاؤں تھے جن کے مجسموں کو جوان لڑکیوں کے خون سے غسل دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہر سال ہزاروں جوان لڑکیاں لولو اور اشتروت کی نظر ہو جاتی ہیں اور اس کو کوئی برا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سیدھا سور طرابلس کے بازاروں کے اندر لڑکیوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، لونڈیوں کی طرح یہ بکتی تھی۔ یہ تھا اس دور کا تہذیب و تمدن۔ مصر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر دریائے نیل میں طغیانی نہ آئے تو ملک ویران ہو جائے۔ طغیانی لانے کے لیے ایک اور طغیانی کی ضرورت تھی کہ قبیلے کی حسین ترین لڑکیوں کو نیل کے کنارے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ اس طرح نیل خون سے سرخ ہو جاتا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے بھگوان نیل، خدائے نیل ہم سے خوش ہوگا اور ہم کو رزق کی فراوانی میں مبتلا کر دے گا۔ یونان دنیا کی تہذیب کا پہلا فلسفی ملک۔ عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ آسمان پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے بال بکھرائے ہوئے، پینڈورا۔ زمین پہ جتنی آفتیں آتی ہیں، سیلاب، بیماریاں، پلیگ، جنگ، فساد، ہنگامے، ہراسانیاں، زلزلے، یہ سب پینڈورا کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اور جب زلزلہ آتا، جب مصیبت ہوتی، جب قحط پڑتا، عورتوں پہ تازیانے اور ڈنڈے مار کے ان کو سزا دی جاتی کہ ہم پنڈورا سے بدلہ لے رہے ہیں۔ جب یونان کی سرزمین ختم ہوئی اور اس کی پرانے کھنڈات اور بنیادوں کے اوپر گریٹ رومن امپائر کی تحریر رکھی گئی، وہاں ایک تصور پیدا کیا گیا ایفروڈائٹ کا، کہ ایفروڈائٹ وہ آسمان پہ ایک خاتون ہے جو دنیا میں اترتی ہیں، اور ان کے تعلقات آسمان پہ بھگوانوں سے ہیں، دیوتاؤں سے ہیں، اور دنیا میں انسانوں سے ہیں۔ ہر برے تصور کا نام ایفروڈائٹ کا نام دیا گیا۔ کیلوپترا مصر کی ایک عورت جس کا کام ہی
حسن آفرینیاں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یہ دنیا کی وہ تہذیب و تمدن کی پرانے تاریخ ہیں جس کو ہم بھول گئے۔ اس کے بعد اسلام آیا، اسلام کے بعد یورپین کلچر، امریکن کاؤ بوائے کلچر ڈیولپ ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے نعرہ یہی بلند کیا، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم انصاف دیں گے، ان پر نیائے ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے، ان کو حق نہیں دیا گیا ہم ان کو حق دیں گے، یہ قیدی رہیں ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ اور ہم نے جب آزاد زندگی کو دیکھا، 25-30 سال امریکہ اور یورپ کے میں خاک چھانتے ہوئے نہیں برف چھانتے ہوئے گزرے، تو ہم نے سب کچھ دیکھا، عورت نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ آج امریکہ نے، یورپ نے سب کچھ دیا عورت کو، مگر وہ عورت کہاں تھی؟ قدرت نے دو ہی چیزیں بنائی تھیں، ایک میل ایک فیمیل۔ ای میل امریکہ نے بنایا ہے، فیمیل اللہ نے بنایا۔ عورت اور مرد، عورت کو قدرت نے ایموشنل کریکٹر بنایا تھا، مرد کو ریشنل کریکٹر بنایا تھا۔ ریشنل کریکٹر جو عقل پہلے رکھتا ہو، جذبات بعد میں۔ ایموشنل کریکٹر جس کے جذبات آگے ہوں، عقل پیچھے۔ یہ کوئی بے عزتی نہیں تھی جس کو عورت نے سمجھا نہیں، اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی، جذبات دیتے ہیں۔ عقل ہمیشہ فائدے کی راہ دکھاتی ہے، کما لو، بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کبھی عقل خیرات نہیں کیا کرتی، عقل کبھی جان نہیں دیتی، دل جان دیتا ہے۔ تو قدرت نے عورت کو جذباتی بنایا تھا، دل آگے رکھا تھا، دماغ پیچھے، اس لیے کہ اگر عورت کے پاس دل نہ ہوتا تو بچے کی کبھی چیخ و پکار کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے والہانہ طریقے سے وہاں نہ جاتی۔ جو زندگی کو نچوڑ کر حیات پال رہی ہے، وہ عقل نہیں پالتی، دل پالتا ہے۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا، یورپ نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ دل کو پلٹ کے دماغ بنا دیا۔ جب دماغ بنا دیا تو قربانیاں کون دے؟ نو بیبی پالیسی کس نے جنم دی؟ بچے مت پیدا کرو، یہ عقل نے بتایا، جذبات نے نہیں بتایا۔ عقل کا تو کام ہی یہ تھا کہ ہر چیز کو منفعت کا شکل دے دے، دل کا کام تھا کہ لٹا دے سب کچھ اپنے۔ اگر یہ قربانیوں کا سلسلہ کائنات کے نظام میں شامل نہ ہو تو دنیا جھلس کے رہ جائے۔ زمین کی قربانیاں تو سبزہ زار ہے، سبزہ زار کی قربانیاں ہی تو حیوانات ہیں، حیوان کی قربانی ہی تو انسان کی زندگی ہے، انسان کی قربانی ہی تو معبود کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اگر قربانیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور عقل کے پیمانے پہ ہر چیز دیکھی جائے تو کربلا نقصان ہے۔ اگر عقل کے پیمانے سے دیکھو گے، کیا فائدہ ہوا 72 کو لٹا کے؟ کیا فائدہ ہوا مدینے کو چھوڑ کے؟ کیا فائدہ ہوا علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے؟ جب عقلی اکبر کو کی جوانی کو عقل سے سوچو گے تو گھاٹا نظر آئے گا، اور جب دل سے سوچو گے تو آج یہ اسلام دل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دماغ کی نہیں۔ عزاداری کو بھی جب دماغ سے سمجھو گے کہ کیا فائدہ ہے، قوم رات دن ذکر حسین کرتی ہے تو عزاداری نقصان ہے، اور جب دل سے سوچو گے تو نظام کائنات صرف دماغ نہیں چلاتا، دل چلاتا۔ اقبال کا شعر سن لیجیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی کودوں یا نہ کودوں، کودوں یا نہ کودوں، آگ بڑا تیز ہے کودوں یا نہ کہہ دوں۔ عقل سوچ رہی تھی کہ کودوں یا نہ کہہ دوں، دل نے کہا چھوڑو کود جاؤ۔ تو یہ عشق ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں خود کو کدا دیتا ہے۔ عقل تو وہ ہے جو مدینے میں رہ گئے، وہ عقل مند تھے۔ جو کربلا میں حسین کے ساتھ چلے آئے وہ دل والے تھے۔ جو مدینے میں امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے، جو مشورہ دے رہے تھے مت جائیے کوفے والے دغادار، غدار، بے وفا ہیں، آپ کے بزرگوں سے بے دخل، سب کو بے وفائی کی ہے، مشورہ دے رہے تھے عقل مندی کا۔ امام حسین کیا عقل نہیں رکھتے تھے، مگر جانتے تھے کہ دین کو بچانا عقل کا کام نہیں ہے، دل کا کام ہے۔
اللہ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ دلداری کی ہیں. دینے کا نام ربوبیت ہے، رزاقیت ہے، خلاقیت ہے، رحیمیت ہے، کریمیت ہے، سب دے رہی ہے. اگر خدا ایک دن بھی عقل مند بن جائے میری طرح تو بدماشوں کو ایک لمحہ پانی دے جاؤ تم بکو مر جاؤ تم. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ نظام کائنات دل کی بنا پر ہے. تو اللہ نے عورت کو قربانی کے لیے بنایا تھا. ہاں اگر یہ صرف دنیا ہوتی تو اڑانے والے کی پلاننگ غلط تھی، عورت بنا کے غلطی کی اس نے. قربانی کے نتیجے میں ملا کیا ملا؟ بیٹی رہی تو باپ کے لیے حکم کے تحت، بڑی ہوئی تو بھائیوں کے کنٹرول میں، جوان ہوئی تو شوہر کے کنٹرول میں، بوڑھی ہوئی تو اولاد کے کنٹرول میں. ملا کیا اسے؟ پلاننگ غلط نہیں ہے کیا؟ اللہ حضور کی پلاننگ کو غلط نہیں ہے، اسے مظلوم بنا دیا. اگر صرف دنیا ہوتی تو معبود کی پلاننگ غلط تھی. آخرت کے نظام میں آ کر عورت کی عزت و آبرو کو بڑھایا ہے کہ اگر تم نے 3 بچے پیدا کر کے وہ جوان کر دیا تو تمہارے پر جنت واجب ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر آخرت کا نظام اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا دنیا. اب آئیے چند تانوں کا ذکر. سب سے بڑا تانا 4 شادیوں کا. ابھی آپ نے ہمارے نیتا جی سے سنا 4 شادیوں. ہر مسلمان منہ چھپائے. I'm not such a Muslim. No, I don't believe all these things. No, I'm a very open-minded Muslim. No. ارے اتنی تبلیغ 4 شادیوں کی. یا اللہ مجھے بتائے حضور، خدا نہ خواستہ بھی کہا کہ اسلام میں 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا، 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. اور جب 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو شادیوں کی اجازت دینا اور بات ہے، حکم دینا اور بات ہے. اگر اسلام حکم دیتا تو ہر مسلمان کے گھر میں 4 ہوتی، اور مسلمان کے گھر میں ہوتی یا نہ ہوتی، مولوی کے گھر میں ہوتی. جناب ڈاکٹر کلبہ سعدی صاحب کی عظمتوں کی قسم، ایک بیوی. فیروز حضرت کی خطابت آپ کے سامنے ہے، ایک بیوی. کرنا بھی چاہوں تو بیوی کے 5 جوان بیٹے 6 فٹ کے گلا دبا دے بڈھے کا. یہ کیا کر رہے ہو؟ اب 4 شادیوں کی اجازت اور چیز ہے اور حکم اور چیز ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت رشا کی ایک رپورٹ ہے جو میں نے کاٹ لی ہے. وہ کہتے ہیں عورتیں زیادہ ہو گئی، مرد کم ہو گئے. کوئی علاج نہیں ہے سوائے پولوگیمی کے. جب تک کہ ایک مرد کئی شادیاں نہ کرے گا، رشا کی پوری اکنامیکل کنڈیشن ڈس بیلنس رہے گی. یہ تو ہوا رپورٹ پڑھے لکھوں کی. اب تو کلمہ پڑھنے میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ 2 خدا تھے. ایک خدا تو مر گیا، ایک خدا امریکہ وحدہ لا شریک لا باقی رکھا ہو گیا ہے. سمجھے؟ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ایک نارمل سوسائٹی کے اندر آپ 15 لڑکیوں کو لیجئے، 15 برس کی، 16 برس کی، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 10 ہو گئی. 15 برس کی لڑکی شادی کر دیں، ارے ہاں ٹھیک ہے. 16 کی وہ شادی کر دی، 17 کی شادی، 18 کی شادی، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25. ہاں شادی کو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا جلدی ہمجا دو. اچھا اب لڑکیاں 15 سے 25 تک شادی کے لائق، اب لڑکے تلاش کرو. 15 کا شادی کا وہ ہے، 16 کا شادی کا لڑکا ہے، 17 کا، 18 کا، 19 کا، 20 کا، 23 کا، 24 کا، 25 کا گریجویشن کر لے، سروس مل جائے اور اب شادی کر دو، کچھ کما لے، گھر بنا لے. تو جس سوسائٹی میں 10 لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، اس سوسائٹی میں 10 لڑکے شادی کے لائق نہیں ہوتے. جنگ ہوئی، مارے جاتے ہیں مرد، سیڑھی سے گرتے ہیں مرد، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مردوں کا. آپ نے بیواؤں کا نام سنا ہوگا اور رنڈووں کا نام بڑا کم سنا ہوگا. یہ ہوتے ہی نہیں ہے. بیوی مری اور تیجے کے دن لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں. اب بتائیے اسلام کیا کرے؟ ایسے حالات اگر کہیں ہو جائیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں جس وقت یورپین کنٹریز کے جوان مارے گئے تو وہاں یورپ میں صرف 2 نسلیں رہ گئیں، یا تو بچے تھے یا بڈھے تھے. عورتیں رہ گئیں،
پوری جرمن قوم لرز کے رہ گئی کہ عورتوں کی کثرت کا علاج کیا ہے، تو ترکی سے مین پاور بھیک میں مانگا، نسلیں بچا لو میاں مسلمان، نسلیں بچا لو ہماری۔ تو آج یورپ کے اندر، جرمنی کے اندر اکثریت جرمن کے صدقوں کی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام قیامت تک کے لیے ہر پرابلمز کے سلوشن تھا۔ اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ صورت ہو جائے تو بتاؤ دنیا کیا کرے؟ کیا کرے کوئی قوم اگر جس کے اندر مرد مارے جائیں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے، تو ایسی پوزیشن کے اندر دنیا کیا کرے سوائے اسلام کے اصولوں کے؟ ہے کوئی راستہ؟ اب آ گیا کہ نہیں صاحب کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی سوتن آئے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس کی سوتن آئے، مگر جو سوتن آ رہی ہے وہ تو پسند کرتی ہے کہ اس کی سوتن ہو۔ تو اب ایک عورت کا کہنا کیوں مانتے ہیں، آنے والی کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ چلیے دوسری بات یہ کہ آپ نے اسلام کو پہلے سمجھ لیے، پہلے یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر نکاح کون کرتا ہے، مرد یا عورت؟ جی عورت نکاح کرتی ہے، مرد قبول کرتا ہے۔ عورت کا وکیل کہتا ہے نکاح تو، مرد کہتا ہے قبل تو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مرد کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ہوا اسلامی نکاح۔ تو اسلام میں نکاح کرتی ہے عورت، قبول کرتا ہے مرد۔ تو اگر عورت کو یہ معلوم ہے کہ آلریڈی پہلے سے سٹ انگیج ہے، تو یہ ایسے آدمی سے شادی ہی کیوں کرتی ہے جس کی آلریڈی پہلے سے بیوی موجود ہے؟ تو اس کے معنی ہے کہ آپ عورتوں میں تلقین کریں خبردار، ہوشیار، اس سے شادی نہ کرنا جس کے پہلے گھر میں عورت موجود ہے۔ تو یہ اسلام کا کوئی قصور تو نہیں ہے، یہ تو عورت کا حق ہے۔ تو لہذا جس کو آپ نے غلط سمجھا، کہا کہ یہ ظلم ہے کہ مرد طلاق دے، کہا آپ نے پھر اسلام کو نہیں سمجھا۔ جب عورت نکاح کر رہی ہے تو تمام شرائط، تمام ایگریمنٹ شوہر سے کیوں نہیں کرتی کہ تم کو طلاق دینے کا جیسا حق ہے مجھے بھی حق ہے؟ اگر عورت شادی سے پہلے یہ ایگریمنٹ کر لے تحریری روپ میں یا اقراری روپ میں کہ میں بھی تم کو طلاق دے سکتی ہوں تمہاری طرف سے، اگر یہ بات ایسی ہوئی تو اسلام اس کو ویلڈ قرار دیتا ہے۔ اسلام نے کب مجبور بنایا ہے عورت کو؟ ابھی اور بات ہے کہ آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ صاحب یہ کیا ظلم کی بات ہے کہ مرد طلاق دے دے؟ وہ بس ہو چکی طلاق والی کے اس کے اندر جھٹکے کی طلاق اسلام قبول نہیں کرتا اس کے اندر۔ یہ بتائیے اسلام کے علاوہ لفظ طلاق کسی اور مذہب نے استعمال کیا تھا؟ ہندو میں طلاق ہے؟ نہیں۔ طلاق ہوتی تو یہ جیون جلائے کیوں لاتے؟ طلاق دیکھنے نمٹاتے۔ یہ اسٹوو جو پھٹتے ہیں باورچی خانے کے بہویں جل جاتی ہیں، کیوں؟ آج تک کوئی ساس جلی؟ ننن جلی؟ یہ سارے اسٹوو جو پھٹتے ہیں یہ صرف بہووں کو پہچان کر، کوئی ساس اگر جلی ہو تو مجھے بتا دو کہ اسٹوو پھٹ گیا، جل گئی ساس، پھٹ گیا چولہا، جل گئی ننن، کچھ نہیں، صرف بہو جلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہیز لے لیا یا ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اگر طلاق کا سسٹم ہندوؤں میں ہوتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی، جلائی نہ جاتی۔ عیسائیوں میں ہے یہ کہ عیسائیوں میں طلاق نہیں ہے، پھر یہ ڈائیورس کہاں سے آئی؟ کہ یہ اسلام کو دیکھ کے آ گئی ہے۔ اسلام کو دیکھ کے آ گئی تو اس کا نام طلاق کیوں نہیں لکھا کہ نہیں ہم بدنام ہو جائیں گے، اسلام کی ترقی ہو جائے گی؟ جیسے خطروں کا نام ہم خطرہ نہیں کہتے، آپریشن کہتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیں کہ خطرہ ضروری ہے اس زمانے میں تو اسلام کی جے جیکار ہو جائے گی، ہم بدنام ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو خطرہ نہیں کہیں گے، خطرہ ہے۔ آپ نے محسوس کیا یہ اسلام کے قوانین کہ جو ہر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے منع تھے۔ تو یہ طلاق کیا چیز ہے؟ ایگریمنٹ کو توڑنا۔ عیسائی کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں نکاح ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ہندو کیوں نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے کہ وہاں پر پتنی پتی ورتا ہے اور وہ بھگوان کی داسی ہے، شوہر اس کا بھگوان ہے،
یہ اس کی داسی ہے، تو کسی داسی کو یہ ادھیکار نہیں دیا جاتا کہ وہ بھگوان سے اپنا سمبند توڑ لے. لہذا ہندوؤں میں قانونی حیثیت سے ڈائیورس ہو نہیں سکتی. صرف اسلام کے اندر طلاق دینے کا حق یوں ہے کہ یہ ایگریمنٹ تھا، دو آزاد خود مختار ذہن اپنے بزرگوں کی موجودگی میں خدا کا تصور کر کے زندگی بھر کے رشتوں میں چند شرائط کے ساتھ ملتے ہیں. شرائط پورے نہیں ہوتے تو توڑ دیے جا سکتے ہیں. ایگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے، ایگریمنٹ توڑا بھی جا سکتا ہے. تو جہاں نکاح ایگریمنٹ ہے وہاں تو طلاق سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں نکاح عبادت ہے، ورشپ ہے، وہاں پر کیسے ایگری وہ ہو گیا؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے قوانین تو لے لو مگر اسلام کو بدنام کرو. کہ عورت کب تک ظلم سہے؟ اچھا ظلم کی تعویل بتائیے کہ عورت پردے میں. میں نے کہا کہ یہ ظلم تو گورنمنٹ آف انڈیا بھی کرتی ہے اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ. ہم نے سرجوں کا زمانہ گزر گیا، ہم نے کبھی پریزیڈنٹ آف انڈیا کو نہاری کھاتے ہوئے نہیں دیکھا جامع مسجد کے اوپر، کبھی ٹکا کباب کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ان کو باہر سڑکوں پہ گھومنے نہیں دیکھا. اچھا آپ بھی رسپیکٹ کے طور پر اس کو محل میں رکھنے کے قائل ہیں؟ تو آپ صدر کو تو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور غدر کو گھر کے باہر لے آتے ہیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ ایک اور کلچر چلا ہے، خدا رحم کرے، پیٹ کھولنے کا کلچر. ٹونڈی میں بندہ، مہندی کا ڈیزائن. اب آپ یہ بتائیے خدا کے واسطے، آپ اندازہ دیجیے کہ یورپ اور امریکہ نے عورت کو کہاں پہنچایا. جو ٹونڈی کے اوپر مہندی لگا کے چلے گی وہ لباس کیوں پہنے گی؟ اور جب عورت بے لباس ہو جائے گی تو مرد بے لباس کیوں نہیں ہوتا؟ تو مرد کہلاتا ہے کلچر جب وہ لباس پہنے. ٹائی اگر نہ پہنے اور آفس میں پہنچ جائے تو توہین، انڈر ویئر پہن کے پہنچ جائے شوٹی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر لباس مینٹیلیٹی کریٹ کرتا ہے، لباس کا تقاضا ہے منصب کو یاد دلانا. ٹریفک پولیس کا لباس اور، ملٹری کا اور، ایئر لائن والوں کا اور، نیوی والوں کا اور، فائر بریگیڈ والوں کا اور. تو اگر لباس ڈگنیٹی الگ الگ ذمہ داری بتاتا ہے تو عورت کا بھی ایک لباس ہے جس کی ذمہ داری ہے کچھ، ایک عزت و وقار کا نام پردہ ہے. یہ عذاب نہیں ہے، وقار ہے. اس لیے کہ ہماری تہذیب بتاتی ہے کہ جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو، اور اسلام کا وقار یہی ہے کہ جو معزز ہے اس کو لباس پہنایا جاتا ہے، چاہے وہ کعبے کی دیواریں ہوں یا قرآن کے اوراق ہوں. ہم نے کسی ناول کو جزدان میں نہیں دیکھا. دیکھا ہے آپ نے شیکسپیئر کے ناول کو، ابن صفی کے ناول کو؟ کسی ناول کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل جزدان میں لپٹا ہوا نہر پہ رکھا ہوا ہو؟ ناول ہوتے ہی اس کام کے لیے کہ سڑکوں پہ پڑے رہیں. قرآن اسی لیے ہوتے ہیں کہ عظمت اس کے ساتھ سینے سے لپٹے رہیں. تو تم عورت کو ناول بناتا ہو، ہم کتاب حیات بنانا چاہتے ہیں. مختصر سی بات ہے، اسلام سے پہلے مجھے بتاؤ کس نے حق دیا عورت کو کہ تمہاری شادی کفوں کے لحاظ سے ہوگی؟ پہلی آواز دنیا میں کہ کسی باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے رشتوں کی پچ میں وہ اپنے بھتیجے سے بھانجے سے شادی کر دے. لڑکی کی اپنی اسٹیٹس دیکھو، وقار دیکھو، حیثیت دیکھو. جس کو اسلام نے ایک لفظ دیا کف، لڑکی کی حیثیت کے لحاظ سے لڑکا ہوگا. یہ نہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے اور بھتیجا انگوٹھا ٹیک، وہ انگریزی میں سائن کرتی ہے نکاح نامے پہ، یہ انگوٹھا لگاتے ہیں. کیا ہوا کہ میں چچا کے لڑکا ہوں اس لیے شادی ہو رہی ہے. اسلام نے کہا کہ اگر تم نے بے زبان بیٹی کو اپنے رشتے کی قربان گاہ پہ چڑھایا تو ہر باپ آخرت میں جواب دہ ہے بیٹی کے لیے. لیکن اسلام نے عورت کو بے حقیقت نہیں بنایا. وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آپ بارات لے جائیں، لڑکی کا ایک انکار 100 پھٹکار.
دھتکار دیے جاؤ، چلے جاؤ۔ ایک انکار ہے کسی مذہب کے اندر جہاں بیٹی کو یہ حق دیا جاتا ہو کہ اگر بیٹی کی مرضی نہیں ہے تو کیا باپ کی ضد بیٹی کی زندگی اور تمناؤں کو تباہ و برباد کر دے گی؟ یہ اسلام کا حق تھا کہ عورت کی آواز ہے، مگر اسلام بڑا مذہب، وہ کہتا ٹھیک ہے میڈم تم وقت تو کر رہی ہو اپنی مرضی سے، مگر جذباتی ہو، سمجھ لینا جذبات کے اندر فیصلے کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تم کو اللہ نے ممتا کے لیے بنایا ہے، ماں کے لیے بچہ رویا تم تڑپ گئی، تمہارے سامنے جب کوئی جوان لڑکا ہیرو بن کے رونا لگے گا آئی لو یو ڈارلنگ، بس بچ جاؤ، رونے پہ مت آنا۔ اس کے لیے ایک سنجیدہ ذہن کی ضرورت ہے، باپ کے تجربات، ماں کے خیالات، لہذا اپنی پسند پر ان کی مہر تصدیق لگا لینا، NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فرام یور پیرنٹ۔ ماں کی مرضی، الحمدللہ کتنی شاندار پیاری شادی ہوگی، باپ کی منشا بالکل۔ اب اس کا نام ہے شادی کے ذہن بھی مل جائیں جذبات کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام کی مرضی کہ بیٹیاں ضرور آزاد ہیں، مگر باپ کی مرضی اگر شامل ہو جائے تو عقل کے فیصلے جذبات کے فیصلوں کے ساتھ مل کے اچھا نتیجہ برآمد کر سکتے ہیں۔ پہلی آواز کفو کی کہ سٹینڈرڈ دیکھ کے، سٹیٹس دیکھ کے لڑکا اور لڑکی کی شادی کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ پڑھی لکھی ہو اور یہ جاہل ہو، وہ سلیقے کی ہو یا بس سلیقہ ہو، وہ عزت دار ہو عفت دار ہو یا آوارہ بطن ہو۔ ایسے رشتے اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ ظلم ڈھا سکتے ہیں۔ پہلی آواز دنیا قانون کے اندر بیٹی باپ کی میراث پائے گی۔ اس سے پہلے کسی نے اپنی بیٹی کو یہ حق نہیں دیا۔ میں کوئی اور کسی نیت سے نہیں کہہ رہا، ایک سن لیجیے۔ اسلام کی تاریخ میں ایک مقدمہ ملتا ہے، جناب فاطمہ الزہرا نے دربار خلافت میں اپنے باپ کی میراث میں چھوڑے ہوئے فدق کا مطالبہ کیا۔ وہ فاطمہ کے جس کے شوہر نے مدینے میں 9 باغ لگائے اور راہ خدا میں دے دیے، وہ ایک باغ فدق کے لیے دربار خلافت میں چلی گئی۔ مناسب تھا جناب زہرا کے لیے، مگر صرف اس لیے گئی تاکہ مورخ لکھے کہ فاطمہ نے اپنے باپ کا بخشا ہوا حق مانگا، ملے یا نہ ملے وہ بات کی بات ہے، مگر کم سے کم قیامت تک زہرا کے اس مقدمے نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں اگر بیٹی کا حق نہ ہوتا تو سیدہ کبھی باغ فدق کا مطالبہ دربار خلافت میں نہ کرتی۔ اسلام سے پہلے کوئی آواز بیٹی کے حق کی کہ بیٹی کو بھی حق ہے، اور صرف اسلام میں عورت باپ ہی سے نہیں مانگتی، شوہر سے حق مانگتی ہے، اولاد کی وارث بنتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ ہاں اسلام ایک حکم دیتا ہے جس کو زمانہ کی میڈیا قبول نہیں کرتا، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں کے۔ اس بات پر یورپ نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ قیامت آ گئی، ظلم ستم ہو گیا، عورت پر حاکم مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھی لکھی ہو، دنیا بھر کی تبلیغ شروع۔ ابھی ایک لفظ بولا گیا ڈسپلن، واٹ از ڈسپلن؟ اگر کیا کوئی نظام ایسا چل سکتا ہے کہ جس کے اندر ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ایک ہو؟ سر کیا کوئی ملک ایسا ہے کہ جس کے اندر ایڈمنسٹریشن بھی وہی ہے جو مینجمنٹ ہے، جو مینجمنٹ بھی وہی ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے؟ ہر ملک کو چلانے کے لیے 2 نظام ہوتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریشن، ایک مینجمنٹ۔ ایک قانون دیتا ہے، دوسرا اس قانون کے اوپر عمل کراتا ہے۔ تو اگر ملک کے نظام کے لیے 2 طریقے ضروری ہیں، ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کا، تو مرد کو اسلام نے ایڈمنسٹریشن دیا، عورت کو مینجمنٹ دیا۔ کیا پریشانی کی بات ہے؟ تم کمانے کے میدان میں اکیلے ہو، یہ گھر کے انتظام میں اکیلی، تو وہی ارہر کی پتلی دال کھاؤ جو بیوی نے پکائی ہے، زیادہ بکواس مت کرو۔ پسند آتا ہو تو کریم کے تکے کباب کھا کے اپنی پیٹ کی آگ بجھا لو۔ صاحب ملاحظہ فرمایا اسلام ایک نظام کا قائل ہے، ڈسپلن، کہ کوئی حکم دے۔ آرمی کے اندر کیا یہ سولجر کو حق حاصل ہے کہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ؟
نہ کہ نہیں لیفٹ تو لیفٹ، رائٹ تو رائٹ، اباؤٹ ٹرن، کوئک مارچ. تو اگر وہاں آرڈر چل سکتا ہے تو کیا سپاہی یہ سمجھتا ہے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے؟ ڈسپلن کا معنی ہے کہ کوئی ہیڈ ہو جو سسٹم چلائے. تو اگر ملک کی دفاع کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا گھر کے نظام کے لیے ایک مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت نہیں پڑتی؟ اس میں تم گھبرا دیتے ہو مسلمان کو، یہ شرما کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں عورتیں حاکم ہیں. سبحان اللہ. یہ اسلام کے وہ قوانین تھے کہ جو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہ کہ عورت کیا جاب نہیں کر سکتی، کیا کہا آپ نے کہ عورت کیا کما نہیں سکتی؟ خدیجہ الکبریٰ کی تاریخ پڑھی ہے. مالک ذو العرب کوئی نفربیہ، جس کا خزانہ، جس کی دولت، جس کا بزنس اتنا ڈیولپ تھا کہ بحرین سے لے کے الیگزینڈریا تک جتنے بھی عرب کے تاجر تھے سب خدیجہ الکبریٰ کے تجارتی ایجنٹ تھے. تو اگر اسلام میں بزنس عورت کے لیے ممنوع ہوتا تو خدیجہ الکبریٰ کبھی اس میں نہیں کرنا. محنت و مزدوری اگر اسلام میں ممنوع ہوتی تو سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے نہ پڑتے. لیکن اگر سیدہ چکی پیس سکتی ہیں، اون کاٹ سکتی ہیں، خرمے صاف کر سکتی ہیں مزدوری کے اوپر، تو اسلام کسی محنت و مشقت کے لیے عورت کو، ہاں اسلام نے شاید یہ غلطی کی ہو، اس کو ہم مانتے ہیں. اسلام نے عورت کی جملہ ذمہ داریاں مرد کے ذمہ رکھی ہیں کہ تم اس کی تمام کفالت تم پر واجب ہے، اور عورت جو کرتی ہے یہ اس کا احسان ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام کہاں لے گی عورت کو؟ یعنی تم اسے کھلاتے ہو پلاتے ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. تم کھلا کے عورت سے نہیں کہہ سکتے ہم نے روٹی دی ہے، ہم کھانا کھلاتے ہیں، آج چھت کے نیچے تو بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے، اس کا حق ہے، لاؤ کہیں سے لاؤ. اسلام پہلی آواز ہے جو مرد سے کہتا ہے برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، گھر کی ذمہ داریاں، صفائی ستھرائی عورت پہ کوئی واجب نہیں ہے، احسان ہے. احسان کو وسیع کرنا. حد یہ ہو گئی کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلا کے تم سے کہے مسٹر ہسبینڈ اتنا لوں گی دودھ پلانے کا، تو اسلام کہتا ہے میاں عزت اسی میں ہے، ایگریمنٹ کر لو کیا ریٹ کا دودھ ہے. سنتھیٹک ملک نہیں ہے، جتنی وہ قیمت مانگے. ہے کوئی اسلام کے علاوہ یہ آواز؟ میں پورے امریکہ، پورے یورپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کسی عورت نے یہ حق کو بخشا ہے کہ وہ دھوبا نہیں ہے، باورچن نہیں ہے، وہ صفائی کرنے کے لیے نہیں ہے. حد یہ ہو گئی کہ اگر کوئی عورت اپنے باپ کے گھر کے اندر نوکرانیوں کے ذریعے خدمت کرنے کی عادی رہی ہو تو شوہر محترم کو سوچ کے شادی کرنی چاہیے، اس کے لیے کنیز مہیا کرے، اور اگر جیب میں دم نہیں ہے تو خود سروینٹ بن جائے، ہولی سروینٹ. ہے کوئی اسلام کے علاوہ جس نے عورتوں کے یہ حقوق دیا ہوگا؟ مجھے عورت کیوں، امریکہ کی عورت معلوم ہے، سمجھے کہ جو شوہر کی تو نہیں، اپنے بوائے فرینڈ کی موزے دھوتی ہے، بنیانیں دھوتی ہے، انڈرویئرز ہوتی ہے. بیچارہ میرے ساتھ شادی کر لے، وہ چند مہینے رہتا ہے، پھر اسے گیئر بدل جاتا ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، یہ کہیں اور چلی جاتی ہے. اب اس کو کہتے ہیں فریڈم. فریڈم فریڈم کیا مایوسی کا نام فریڈم تھوڑی ہے. اب یہ کہ عورت بچے کیوں دے، ٹھیک ہے یہ ہم سے کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ سے کسی دن اطمینان سے کہنا کہ تو نے عورت کو اس کام کے لیے کیوں بنایا. تو یاد رکھیے جنگ سب سے ممکن ہے، فطرت سے جنگ ممکن نہیں ہے. فطرت سے آپ جنگ نہیں کر سکتے. آپ انسٹنکٹ اور ہیومن انسٹنکٹ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس کو چینج کرنا چاہیں تو یاد رکھیے انسٹنکٹ کین ناٹ بی چینج. کسی بھی صورت سے ڈائیورژن ممکن ہے کہ انسٹنکٹ کو روکو گے تو یہ راستہ بدل دے گی. بہتے ہوئے دریا کو پتھر لگا کے روک دو تو اس سائڈوں میں چلے گا، نیچے چلے گا، نیچے جگہ نہیں ملے گی تو کود کے اوپر سے گزر جائے گا. تو بہتا ہوا دریا جب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو فطرت کے تیز دھارے بھی وقت کی مصلحتوں سے ختم نہیں کیے جا سکتے. بھوک لگتی ہے، آپ بدرپور سے پیٹ نہیں بھر سکتے،
پیاس لگتی ہے کیروسین تیل پی کے آپ پیاس نہیں بجھا سکتے، سردی لگتی ہے تو برف سے غسل کر کے آپ اپنی تمنائیں پوری نہیں کر سکتے، گرمی لگتی ہے تو تنور میں اتر کے آپ اپنی گرمی کو ختم نہیں کر سکتے۔ فطرت کے آگے کبھی بشر نہیں جیتا۔ تو قدرت نے عورت کو بنایا ہے پیرنٹل انسٹنکٹ، بچے پالنے والی عورت۔ اللہ نے بنایا ہی عورت کو اس مقصد کے لیے ہے۔ اگر عورت خود نہ سمجھ سکے تو کائنات میں اربوں قسم کے اینیمل لائف میں جا کے دیکھے کہ وہاں فیمل کا کریکٹر کیا ہے، ان کی مادائیں کیسی۔ ہاں یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بتا دیے عورت چھوٹی کیوں ہے، انہوں نے کہا صدیوں تک ظلم سہتے سہتے چھوٹی ہو گئی ہے۔ اچھا، برسوں سے مردوں کے ظلم سہتے سہتے یہ منیمائز ہو گئی۔ یہ بکری پہ کون سا ظلم ہوا تھا جو بکرے سے چھوٹی ہو گئی؟ بھینس پہ کیا ظلم ہوا تھا جو کٹڑے سے چھوٹی ہو گئی؟ مرغی پہ کیا ظلم ہوا تھا جو مرغے سے چھوٹی؟ کیسی بیوقوفوں کی باتیں کرتے ہیں یہ پڑھی لکھ کی دنیا میں، یونیورسٹی کے اندر اس قسم کی احمقانہ باتیں بیوقوف بنانے والی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس لیے چھوٹی ہو گئی۔ تو عرض کر رہا تھا پیرنٹل انسٹنکٹ، پیرنٹل انسٹنکٹ بچے پالنے کی تمنا یہ عورت میں قدرت نے پہلے دن سے دیا تھا۔ لڑکے اور لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیجئے، دونوں کے نیچر میں فرق ہوگا۔ لڑکا ادھر 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 کودتا ادھر ایک ہنگامہ، لڑکی ماں کے پاس بڑھیا مڑیا بنی بیٹھی رہتی ہے۔ اچھا یہ کون ہے جو اچھل کود رہا ہے، جو رولنگ پاور؟ یہ کون ہے جو گڑیا سے سمٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے؟ شرم و حیا کا عنوان بننے والی کل کی ماں۔ اسی واسطے جب بچی کھیلی تو گڑیوں سے، بیٹا کھیلا تو گھوڑے پہ۔ یہ ہے رولنگ پاور، لگام کو ہاتھ میں لے کے دھکے مارنا۔ فٹ بال کون دھکے دو اور آگے نکل جاؤ، پروگریسو کریکٹر اس کو کہتے ہیں۔ اب عورت کو اپنے ڈیزائن میں بنانے کے بعد، میں امریکہ میں ایک صاحبہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ٹیلی ویژن چل رہا تھا، اس نے ایک امریکا لڑکی دوڑ رہی تھی بڑی تیزی سے، دیکھیے والا نہیں یہ ہے ترقی، یہ ہے لڑکیاں دوڑنے لگی، مردوں کے پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میڈم اس کے بچے کتنے ہیں؟ کہا ان کے بچے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ بے رحم ہوتی ہیں۔ ہائے اردو مر گئی۔ غالب معاف کرنا، یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ بے رحم عورتیں۔ یہ مرحم مادر سے مایوس کی ہو گئی کہ مولانا وہ دوڑنے سے ان کا مسل جو ہے نا چبڑے گبڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ تو پھر یہ کون سا جینڈر ہوا؟ کامن جینڈر؟ میل جینڈر، فیمیل جینڈر، واٹ از دیٹ؟ کامن جینڈر۔ نہیں یہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی، تو پھر عورت کی ترقی سے نہیں ہوئی۔ یہ کوئی نئی چیز ہے جو عورت کے لباس میں چل پھر رہی ہے۔ تو پھر عورت کیا؟ اللہ نے پروردگار عالم نے عورت کو سر سے لے کے پیر تک ماں بنایا تھا۔ فرائڈ بیوقوف ہے جو کہتا ہے عورت کو بس عورت رہنے دو، پوری اس کی سائیکولوجی اس کی بیوقوف کی کہتا ہے کہ عورت بس عورت ہے۔ بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، جنس، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، جنس، لڑکی باپ سے محبت کرتی۔ فرائڈ کہتا ہے عورت بس عورت ہے۔ اسلام نے ایک نیا نام دیا، عورت کچھ نہیں ہے، فاطمہ انت ام ابیہا، تو میری ماں ہے۔ یہ ہے اسلام کا دیا ہوا خطاب۔ فرائڈ کہتا ہے عورت عورت ہے، رسول اسلام کہتے ہیں عورت بس ماں ہے۔ سر سے لے کے پیر تک ممتا، قربان، ایثار ہو جانے والی، اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے والی، خون جگر بہا کے ان کو سکون دینے والی، مرد کھا کے خوش، عورت کھلا کے خوش۔ دیکھ لیجئے، اگر ماں اپنے شوہر کو یہ دے جائے کہ یہ منی ہے ذرا اس کے کھیر کھلا دینا، ہاتھ میں چمچہ دے دے، پھر اللہ کی قسم ذرا چھپ کے دیکھیے باپ کس طرح کھلاتا ہے۔ لو بیٹا خود کھاؤ۔ پہلے خود کھائے گا، صدقہ سمجھ کے بچے کو دے دے گا۔ اسی لیے قدرت نے اس ذہین آدمی سے پالنے کی خدمت نہیں لی، اس سے لی ہے جو منہ بند کر کے ہاں بیٹا لو کھا لو، خود نہیں کھاتی بچوں کو پلاتی۔ قدرت نے اسے بنایا تھا پیرنٹل انسٹنکٹ۔
آئیے چلیے ایک انالائز کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، بس میری منزل کچھ کہیں اور ہے۔ آپ اسکول کے سامنے کھڑے ہو جائیں جہاں لڑکا اور لڑکی نکل رہے ہوں، لڑکا نکلے گا وہی ٹھوکریں مارتا ہوا ہاتھ میں چلاتا ہوا، لڑکی کتابوں کو لے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے۔ یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے کتابوں کے ساتھ؟ یہ بچے پالنے کی لاشعوری تمنا ہے جو قدرت اس سے لیتی ہے۔ اب آپ اسے بنا دیے یورپ کی وہ عورت نو بیبی پالیسی والی۔ اب ہوئی انسٹنکٹ کہتی ہے بچے پالو، کلچر کہتا ہے مت پالو، ہوگا ڈائیورژن۔ اب یہ بچے تو نہیں پالے گی، کتے پالے گی۔ My son, my baby, how are you? لڑو فطرت سے، لڑو فطرت سے، جنگ کرو فطرت سے۔ اب بوڑھی مر رہی ہے، بلی کے نام وصیت کہہ رہی ہے $50 لاکھ میری بیبی کے نام بشکل وہ کمبت احسان چھنال بھی میاؤں کہتی ہے، وہ یس میڈم کہو، یس مائی میم کہو، یس تھینک یو ویری مچ فار یور نیو گفٹ، کچھ تو کہو، مگر جب بھی بولا میاؤں کہہ کے اس نے بات ختم کر دی۔ یہ ہے کتے پالنے کی قدرت کی طرف سے سحری سزا کہ جب نسلیں نہ پالو گی تو کتے پالیں گے۔ اس کے بعد اسلام آتا ہے کہ اگر بیٹی سامنے آ جائے تو رسول اسلام پہ تعظیم کھڑا ہو جائے۔ یہ زہرا بحیثیت ایک بیٹی کے، زہرا بحیثیت زوجہ سید الاولین، وہ رسول، اتنی بڑی خوش نصیب عورت بیٹی اس دنیا کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوئی جس کا باپ سید المرسلین ہو، پہلا شرف، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، دوسرا شوہر، سب سے بڑا دوسرا شرف، جس کے بیٹے سید الشہداء ہوں، تیسرا شرف۔ ہے کوئی عورت دنیا میں جو زہرا سے زیادہ خوش نصیب ہو، جو کنیز کو پال دے تو فضہ بنا دے، جو سلمان کو کھلا دے تو 10 درجے ایمان کو پہنچا دے، وہ فاطمہ الزہرا، اسلام کا وہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ کریکٹر، آئیڈیل کریکٹر، جس نے زندگی کے ہر حصے پر اپنا اثر چھوڑا۔ ماں کیسی؟ جیسے حسنین کی ماں۔ بیٹی کیسی؟ رسول اسلام کی ماں کی بیٹی۔ بیوی کیسی؟ علی مرتضیٰ کی۔ شہزادی کیسی؟ فضہ سے پوچھا۔ مالکن کیسی؟ ابو ذر غفاری اور سلمان سے پوچھا۔ یہ ہو گیا۔ غریب نواز کون؟ جس کے تنوروں کی آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو، جس کے دروازوں پر چھلکتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی سبیلے ہمیشہ سرد رہیں تشنہ لبی کو بجھانے کے لیے۔ ایک کریکٹر زہرا کا۔ دنیا میں آج جھگڑا ہے اس بات کا کہ عورت کو تعلیم دیں یا نہ دیں۔ ہندوستان نے، ہندوستان کی پویتر دھرتی نے کبھی کنیزوں کو، کبھی لونڈیوں کو، داسیوں کو، اچھوتوں کو کبھی وید کی اشلوک پڑھنے کا ادھیکار نہیں دیا۔ ان کانوں میں پگھلا ہوا سیسا پلا دیا گیا کہ جو اشلوک سن لیتے ہیں۔ فضہ عرب کی تاریخ کا سب سے کمزور کریکٹر، کنیز، سیاہ فام، حبشی، غیر ملکی، بے حلیف، بے سہارا، کمزوریاں ملاحظہ فرمائیں، کوئی سپورٹر نہیں، بے حلیف، فورنر، لینگویج پہ کوئی کمانڈ نہیں، غیر ملکی ہیں تو عربی ایک ایکسنٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کریکٹر کو زہرا نے اتنا سنوارا کہ فضہ نے زندگی بھر قرآن کے لہجے میں گفتگو کی۔ محترمہ، آپ نے بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بڑی پیاری بات کہی، میں کہتا ہوں کنیزوں کی تعلیم کا کوئی ذکر کرے۔ یہ دنیا کی پہلی آواز تھی۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کے ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایسی خوش نصیب عورت، بہترین بیٹی، بہترین ماں، بہترین شریک حیات، بہترین نمازی، بہترین خدا میں خیرات کرنے والی، ایک پرفیکٹ لائف،
ایک چیز کی کمی ہے زہرا کی زندگی میں، کمی ہے کہ وہ بیٹی تو بن سکی، ماں بن سکی، شریک بن سکی، شریک حیات، زہرا بہن نہ بن سکی۔ یہ زہرا کی زندگی کی ایک قانونی مجبوری، تہذیب الحسن صاحب وکیل کے بیٹے بے قانونی مجبوری، اس لیے کہ زہرا بہن نہیں بن سکتی تھی، بہن بننے کے لیے بھائی ہونا ضروری، بھائی رسول کا بیٹا ہوتا، رسول کا بیٹا تین حالتوں سے خالی نہ تھا، یا تو باپ سے برتر ہوتا، یا باپ کے برابر ہوتا، یا باپ سے کمتر ہوتا، تین ہی حیثیتیں ہوتی۔ بیٹا یا تو رسول سے افضل، یا رسول کے برابر، یا رسول سے کمتر۔ بیٹا اگر رسول سے کمتر ہوتا تو قدرت پسر نوح کو دہرانا نہیں چاہتی۔ بیٹا اگر رسول اعظم سے بڑھ کر ہوتا تو سید المرسلین کس کو بناتی قدرت کی عدالت، بیٹے کو یا باپ کو؟ اگر برابر ہوتا تو نبوت کا اور رسالت کا منصب کس کس کو ملتا؟ لہذا قدرت نے بیٹا تو دیا ابراہیم کی شکل میں، رسول سے پھر بیٹا لے لیا، نہ دیتے تو دنیا کہتی ہائے بیچارے کے بیٹا تک نہ ہوا، لو لے لیا۔ یہ الہی مصلحتوں کا تقاضا کہ قدرت نبی کو بیٹا دینا نہیں چاہتی، بیٹی دی۔ جو بیٹی دی تو ہم نے عظمتوں کا یہ عالم دیکھا کہ جب بیٹی سامنے سے آ گئی تو سرکار دو عالم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، سید المرسلین مملکت عصمت کی تاجدار اول و آخر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ سید المرسلین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیوی ایسی کہ نصیری کے خدا نے زہرا کے آنچل کو مسلح بنا کے نصیری کا سر رکھوا دیا، نصیری کے خدا کا۔ ماں ایسی کہ ہم سب کی جنت حسنین کے قدموں میں، حسنین کی جنت زہرا کے قدموں میں۔ اے فاطمہ الزہرا، ایک چیز رہ گئی کہ زہرا بہن بن کے نہ دکھا سکی، اس لیے زہرا کی اس کمی کو ثانی زہرا نے پورا کیا۔ اب چونکہ معصومہ زہرا معصومہ تھی، لہذا زینب کو بھی عالمہ غیر معلمہ کا منصب ملا جو عصمت کی ایک قریبی شکل ہے۔ اس طرح زینب کبریٰ ماں کی ورثےدار بنی۔ منشا کیا تھا؟ بغیر بطول کی اس بیٹی کے کربلا کا مشن ادھورا تھا۔ آپ ذرا کربلا کا شعوری نظام ملاحظہ فرمائیے۔ کربلا میں امام حسین نے اپنی بیویوں کو حکم دیا تیاری کرو، عباس کو حکم دیا تیاری کرو، بیٹوں کو حکم دیا تیاری کرو، مگر کوئی روایت نہیں بتاتی کہ امام حسین نے زینب سے کہا ہو کہ چلنے کی تیاری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو امام بحیثیت امام کے اگر حکم دیتے تو قانون الہی میں تصادم ہوتا، امام کا بھی کہنا مانو اور شوہر کا بھی مانو، کیسے کام بنتا؟ زہرا کی بیٹی یہ تبدیلی کو دیکھ رہی تھی، سر پہ ردا رکھی، شوہر کے پاس آئیں جو بیمار تھے عبداللہ بن جعفر طیار، کہا عبداللہ یہ حق ہے کہ بغیر تمہاری اجازت کے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، مگر یہ بھی حق ہے کہ بغیر حسین کے زینب زندہ نہیں رہے۔ علی کی بیٹی مجھے شرمندہ مت کرو، میں اگر بیمار نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ چلتا، اجازت ہے۔ زہرا کی بیٹی نے سر پہ ریدا ڈالی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلنے لگی، مگر جانے کیوں قدم اٹھ نہیں رہے، رک جاتے ہیں، قدم اٹھاتی ہیں رک جاتے ہیں۔ عبداللہ سمجھ گئے اسلامی کانسٹیٹیوشن کے اصول کو، جس طرح عورت شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، اسلام میں اولاد ملکیت باپ کی ہے، ماں کی نہیں۔ لہذا اون و محمد کے بغیر زہرا کی بیٹی کا مشن ادھورا ہے۔ اون و محمد باپ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں زینب میں تو نہ جا سکوں گا، میری طرف سے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد کو حسین کے قدموں پہ قربان کر دو۔
یہ ہے کربلا کا شعوری پیغام کہ کربلا نے بغیر عقل کے نظام کے کہیں ایسا نہیں ہے کہ جذبات میں آنے کے بعد اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہوں۔ زینب پابند امامت ہے۔ 9 تاریخ کو عباس مستعل ہوگا کہ چونکہ 40,000 یزید کے لشکر نے بغیر اعلان جنگ امام حسین کے پیاسے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ عباس یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین سے ڈائریکٹ جا کے گفتگو کریں، زینب سے کہتے ہیں بی بی مجھے اجازت دے دو، امام سوئے ہوئے سونے دو، ان کو زحمت نہ دینا، صرف شہزادی مجھے اجازت دے دو، اگر گستاخیوں کی سزا علی کے بیٹے نے نہ دی تو پھر وفا ہمارا نام نہیں۔ کتنی پیاری بات تھی، مولا سو رہے ہیں سونے دو، قبل اس کے کہ امام بیدار ہوں میدان صاف ہوگا، تیری عظمتوں کی قسم زینب، وفا ہراساں نہیں ہے ان سے، مجھے اجازت دے دو۔ اب زینب کہتی ہے نہیں عباس، ہم کسی بھی حالت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، چلو حسین سے اجازت لینے چلے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں زینب کی ذمہ داریاں جذبات کی آئی ہیں۔ یہ عباس زینب کس انداز سے زینب نے اپنے آپ کو قابو رکھا ہے۔ اب ایک جملہ سنوں گا، جس وقت جناب زینب نے امام حسین کو جھنجھوڑ کے اٹھایا ہے، بھیا حملہ ہو گیا، نبی محرم کی تاریخ، عباس کے کہنے کے بعد بھیا حملہ ہو گیا، تو امام کی آنکھ کھلی اور ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب کی اس آیت کو سن کے چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب ذرا سنیے ایک جملہ، امام نے بہن کا سر گود میں لے لیا، پانی ہوتا تو پانی چھڑکتے، امام رونے لگے۔ زینب جملہ سنیے، دل کی کمزوری کا یہی حال رہا تو کربلا کے بعد کوفے اور شام کی منزل زینب کیسے طے ہوں؟ سنا آپ نے؟ جو زینب غش میں آ گئی، لفظ انا للہ کو سن کے وہ زینب کربلا میں قیامت آ گئی، بے ہوش نہیں ہوئی، گھر لٹ گئے، بے ہوش نہیں ہوئی، بھائی کا سر کٹ گیا، بے ہوش نہیں ہوئی، لاشیں پامال ہو گئیں، بے ہوش نہیں ہوئی، بے پردہ شام اور در کوفے کے بازاروں میں لے جائی گئیں، بے ہوش نہیں ہوئی۔ یہ ہے شعور پہ تسلط جناب زینب کا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ زینب کا وہ کردار ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ سنیے، شام کا وقت، عصر لٹ چکی، حسین کا دامن خالی ہو گیا، اب دروازے پہ آ کے ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، ایک ایک کو آواز دی۔ میں آپ کی توجہ پڑھا لکھا طبقہ ایک جملہ بکھرانا چاہتا ہوں۔ اس دھرتی کے اوپر ہندوستان میں مہاتما بدھ گزرے، بہت بڑا انسان تھا کہ جس کو بھگوان کے نام سے پکارا کرنے لگا، کروڑوں انسان اس کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، مگر جس وقت وہ نروان پراپت کرنے کے لیے محل سے نکلے ہیں اور گیروا لباس پہنا ہے تو چہیتا بیٹا سویا ہوا تھا، چہیتی لاڈلی بیوی سوئی ہوئی تھی، سوچا کہ لاؤ بیوی کو جگا لوں وقت رخصت، بیٹے کو سینے سے لگا لوں وقت رخصت، مگر وہاں تو بدھ کے دل میں خیال آیا اگر بیوی نے نہ جانے دیا تو، بیٹے نے دامن تھام لیا تو ہندوستان کا بھگوان مجبور ہو گیا، بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ گیا، بیٹے کو سوتا ہوا چھوڑ گیا۔ آسان مرحلہ یہی تھا کہ نروان کے لیے جن بن چلے جاتے اور کسی کو خبر نہ ہوتی۔ یہی تو ہوتا ہے، بھگوان کا دل اس سے زیادہ کبھی نہیں ہے۔ اے حسین، تیرے سینے میں کون سا دل تھا؟ مقتل سے مقتل ہی میں شہید ہو جاتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ دروازے پہ آئے زینب، ام کلثوم، رقیہ، ام لیلہ، ام فروہ، رباب، سکینہ، اے فضہ، میرا سلام۔ دامن سے لپٹی عورتیں، بیٹیاں قدموں سے لپٹ گئیں، بہنوں نے راستہ روکا، اداس چہرے بیویوں کو دیکھے، ان سب کو ہٹاتے رہے۔ ممتائیں روکیں گی، پیار روکے گا، مگر اللہ
تیری محبت اتنی عظیم ہے، زینب سامنے آئے گی تو ہٹا دوں گا، ام لیلا سامنے آئے گی تو ہٹا دوں گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کربلا کتنے مضبوط جگر و کلیجے کا نام۔ اب سب کو وصیت ایک مرتبہ کر رہے امام حسین، رباب، ام لیلا، ام فروہ، فضہ، سب کو وصیت ہے۔ اب زینب آ گئی، گھر بھر سے ہوشیار، یتیموں سے آگاہ، بیواؤں کا خیال رکھنا، سید سجاد، میری سکینہ، سب کے وصیتیں کر دی۔ بھیا کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ اب ایک جملہ سنیے، بھیا کچھ کہتے رہتے رک گئے۔ ہاں بہن۔ اب حسین نے دونوں ہاتھ زینب کے کاندھوں پر رکھ دیے۔ زینب تمہیں معلوم ہے جب ہم نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو تم ہماری تکبیر کی آوازیں سنتی تھی، آج رات آئے گی تم نماز شب کے لیے اٹھو گی، نماز شب کے لیے اٹھو گی۔ زینب تم نماز شب کے لیے اٹھو گی، ہماری آواز نہیں سنو گی۔ زینب نماز شب میں ہمارے لیے دعا مانگنا۔ اے میرے مولا، اے علم غیب کے وارث، اے رسول کے جانشین، کیا زینب اور آپ کے بعد نماز شب پڑھ پائیں گی؟ کیا نماز زینب اسیر، قیدی، رسن بستہ نماز شب، نماز واجب نہیں، نماز شب پڑھ پائیں گی؟ مگر امام کا علم غیب کہہ رہا ہے زینب پہ قیامت آ جائے، نماز واجب کیا نماز شب کبھی قضا نہیں ہوگی۔ اب مجھے نہیں معلوم دوستو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ یوں، رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ یوں، سجدے میں جاتے ہیں تو جب تک دونوں ہاتھ ٹیک نہ لیں سجدہ نہیں ہوتا۔ زینب تیرے سجدوں کو سلام، جس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں، اس نے نماز سجدہ کیا ہو تو کیسے کیا ہو۔ او زینب، او زینب کوفے کو الٹ کے چلی آئیں، او زینب جس کے تقریروں نے ہنگامے مچا دیے، جس نے ظلم و ستم کے چہروں کو بے نقاب کر دیا، اور اس ابن زیاد اور یزید کے چہرے کے آگے پڑی ہوئی نقاب کو کھینچ لیا جس کے پیچھے ابو سفیان کا طاغوتی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ آج زینب نے بنیاد رکھ دی کہ عورت پہ بھی حق کا دفاع ویسے ہی واجب ہے جیسے حسین اعظم پر۔ اب وہ زینب کی تقریر ہے جس کا ذکر آپ سنتے چلے آئے۔ ایک ایسے طاغوتی ماحول میں آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ نے اپنی حکومت کس ظلم و ستم سے حاصل کی تھی۔ کچھ شام کے لوگ بگڑ گئے امیر معاویہ سے، ایک ڈیلیگیشن آنے والا تھا امیر معاویہ کے دربار میں۔ امیر معاویہ کو خبر ہو گئی کہ کچھ مسلمان بزرگ لوگ میرے دربار میں مجھ سے شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے چال یہ کھیلی کہ بڑے بڑے سفاک اور ظالم جلادوں کے ہاتھ میں برہنہ تلواریں دے دی۔ اب جو یہ ڈیلیگیشن مصر کا آیا، تلواروں کو دیکھا، نیزوں کو دیکھا، گھبرا کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ امیر معاویہ کو رسول اللہ کہہ کے، یہ ہوتا ہے مردوں کے جگر کہ خوف سے گنہگار سلطان کو رسول اللہ کہہ دیا۔ وہی زینب، تھکی ہوئی زینب، ٹوٹی ہوئی زینب، لٹی ہوئی زینب، رعایتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ سفارشیں رکھتی تھی مگر سفارشوں کی زبانیں کاٹ دی۔ پھر یزید کی وہ گفتگو، آج تاریخ اس جملے کو نہیں سوچ سکتی۔ آپ سنیں کہ زینب نے کیا کیا۔ یزید کے دربار میں گریٹ رومن امپائر کا ایک بزنس مین کھڑا تھا جو یزید کا دوست تھا کبھی۔ اس نے ان قیدیوں کو دیکھا، بس آخری فقرہ، ان قیدیوں کو دیکھ کے یہ کہتا ہے یزید تو نے مجھ سے ایک مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ جو میں مانگوں گا دے گا، ہاں ہمیں یاد ہے، دے گا۔ یزید یہ بچی مجھے دے دے۔ 4 برس کی سکینہ چیخ مار کے زینب سے لپٹ گئی۔ جملہ سنیے، جملہ سنیے۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا نبی کی بیٹیاں اب کنیزی میں آئیں گی؟ زینب کہتی ہے کیا مجال سکینہ کسی کی کہ نبی کی اولاد کو کسی کی کنیزی میں دے سکے۔ یزید برسر اقتدار بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا اکیلا تاجدار، وہ یزید کے جس کی مملکت کے ڈانڈے رشا کے علاقے، چائنا کے علاقے تک ملے ہوئے تھے، کاشغر، سمرقند، بخارا، چائنا، تبریز کا پورا علاقہ، اور پھر شام،
یورپ کی سرحدوں تک یزید، جہاں 60 مسلمان حکومت سانس لے رہی ہیں، وہاں کبھی ایک یزید کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی مملکت کا خود سر حکمراں کہتا زینب میں جس کو چاہوں کنیزی میں دے سکتا ہوں، کہا جس کو چاہے کنیزی میں دینا، نبی کی اولاد کنیزی میں نہیں جائے گی۔ یزید کہتا بے شک مجھے حق ہے کنیزی میں دینے کا۔ اب زینب کا جملہ سنیے، یزید یہ حق جب بتانا جب تو میرے دین سے نکل جا، نکل جا میرے دین سے، نکل جا اسلام سے۔ یزید چپ، یزید چپ کیوں ہے؟ نکل جا دین اسلام سے، اور پھر اس کے بعد اپنا حق جتانا۔ یزید چپ ہے، اسی اسلام کے نام سے وہ تخت اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے۔ زینب کہہ نکل جا دین سے، نکل جا، نکل جا ہمارے دین سے۔ یہ زینب کہہ رہی ہیں، اور یزید یہ نہیں کہتا کہ تمہیں حق کیا ہے مجھے دین سے نکالنے کا۔ اقرار کر لیا کہ زینب اسیر ہونے کے بعد بھی دین کی مالکہ ہے۔ نکل جا ہمارے دین سے۔ یزید تو سر جھکا کے بیٹھ گیا، زینب آگے آگے، یزید نکل جا دین سے۔ اب یزید چپ ہے۔ وہ تاجر آگے بڑھا، یزید یہ کون عورت ہے جو تجھے دین سے نکال رہی اور تیری زبان گنگ ہے؟ یہ بار بار اپنے بزرگ کا نام لیتی ہے، رسول اللہ۔ کون تھا وہ رسول؟ یزید کون تھا وہ رسول؟ یزید چپ۔ لشکر سے گلے کاٹنا اور کام ہے، ایک زینب تیری آواز نے یزیدیت کی گردن کاٹ دی، گونگا بنا دیا اپنے دربار کے اندر۔ وہ زینب، یزید کون تھی؟ وہ کون رسول؟ کسی نے کہا رسول اللہ۔ رسول اللہ سے اس غیر ملکی کا کیا تعلق ہے؟ کہا یہ غیر ملکی نہیں ہے، رسول کی نواسی بیٹی۔ یہ کیا یہ سب اولاد رسول ہے؟ اب یہ رومن آگے بڑھا، یزید تو مجھے جانتا ہے، میری ہسٹری، تو میری ہسٹری جانتا ہے۔ میں عیسی ابن مریم کے حواریوں میں سے ایک کی نسل سے میرا تعلق ہے۔ ہزاروں برس گزر گئے عیسی ابن مریم کے حواری کو مرے ہوئے، مگر آج بھی عیسائی دنیا میرے جانور کے سموں کی بتی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے ملتی ہے۔ یزید ابھی تو تمہارے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم نے اس کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا۔ اب پلٹ کے آیا، بیمار کربلا پہ کون ہے آپ؟ کہا نبی کا بیٹا۔ کہا اگر میں اقرار کروں تو آپ تصدیق کیجئے گا؟ رات میں نے خواب دیکھا تھا، میرے رسول حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا تمہارے رسول کے گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے چل رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خدا کا بیٹا خدا کے نبی کو غلامی کیسے کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا اس کو سمجھا دو کہ کل دربار میں یہ واقعہ پیش ہونے والا ہے، میری ناموس پہ نظر نہ اٹھا، غلطی کے لیے سزا کے لیے یہاں سے مجھے سزا دے، مگر میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ضرورت صرف زینب کے لیے۔ اور ایک آخری کلام میں بدو، یزید یہ بیعت تو چاہتا تھا، مگر امام اس سے ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ مجھے شام بلا اور مجھ سے سوال بیعت کر اور میرا جواب سن۔ حاکم مدینہ ولید نے جب پیغام پہنچایا ہے یزید کا امام حسین کے پاس، تو ولید سے یہی کہا کہ مجھے شام کیوں نہیں لے جانے دیتے، مجھے شام جانے دو، یزید سوال بیعت کرے اور میرا جواب سنے۔ ولید بڑا سیاسی آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ کسی بھی موسیٰ کے دربار میں، کسی بھی فرعون کے دربار میں موسیٰ کا جانا اچھے نتیجے برآمد نہیں کرتا۔ امام نے بار بار یہ مطالبہ کربلا میں بھی کیا، مجھے شام لے چلو یزید کے سامنے۔ یزید گھبراتا تھا
کہ ایک صحابی رسول ابو ذر غفاری شام آئے تھے تو مملکت شام ہل گئی تھی، اگر حسین آ گئے تو کیا ہوگا؟ امام حسین نے اپنی سیاست اور حکمت کا رخ بدل گیا، تم مجھے کربلا میں شہید کر دو، اپنی فتح کے نشے میں چور ہو جاؤ، میرے قیدی بیٹے کو بیمار سمجھ کے لے جاؤ، زینب کو ضعیف سمجھ کے لے جاؤ۔ تم یہی سمجھتے تھے نا کہ ظلم کی شدت و طغیانی کے بعد بولتی ہوئی حق کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، دربار میں تم جو چاہو کہو یہ سنیں گے۔ کبھی یزید نے سوچا بھی نہ تھا کہ طوق السلاسل میں جکڑی ہوئی زبانیں بھی منبر پر علی کی تلوار کی طرح چلتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زنجیر اور رسیوں میں جکڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت بھی یزید کی نسلوں کے چہروں کو بے نقاب کر دے گی۔ آج اسی زینب کو